اسلام کی تاریخ کا وہ دن جس نے دین کو کمال تک پہنچایا، وہ لمحہ جس میں رسالت نے امامت کا ہاتھ بلند کیا، جہاں وحی کا آخری بڑا اعلان زمین و آسمان کے گواہ بنے۔ یہ ہے غدیر خم کی سرزمین۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس عظیم واقعے کی مکمل، مستند اور جامع داستان کی طرف، جہاں نبی آخر الزماں نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آئیے حقیقت کو جانیں، عقیدے کی بنیاد کو سمجھیں اور تاریخ کے سب سے اہم دن کا راز کھولیں۔ عید غدیر خم مکمل اور جامع تفصیل۔ تاریخ 18 ذوالحجہ 10 ہجری مطابق 16 مارچ 632 عیسوی۔ پس منظر: رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ادا کی۔ اس حج میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام شریک تھے۔ جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکم نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ: اے رسول، پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو گویا اپنے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ایسا اہم پیغام تھا جسے اگر نہ پہنچایا جاتا تو دین مکمل نہ ہوتا۔ غدیر خم کا مقام۔ غدیر خم ایک میدان تھا جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں جحفہ کے مقام پر واقع تھا۔ یہاں 5 بڑے درخت تھے جن کے نیچے قافلہ کے لوگ سائے میں ٹھہر سکتے تھے۔ یہ مقام ایسا تھا جہاں لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے شہروں کو واپس جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبی اکرم یہاں رک کر دین کا سب سے اہم حکم دیں۔ رسول اللہ کا حکم۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں انتظار کرنے کو کہا جائے۔ تیز گرمی میں دوپہر کے وقت قافلہ جمع ہوا۔ اونٹوں کے پالان، کجاوے رکھ کر منبر بنایا گیا تاکہ رسول اللہ سب کو نظر آئیں۔ نبی اکرم کا تاریخی خطبہ غدیر۔ نبی اکرم نے منبر کے طور پر اونٹوں کے پالان رکھوائے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ اور سن سکیں۔ شدید گرمی کے باوجود صحابہ کرام کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر اپنے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو علی کو چھوڑ دے اسے ذلیل کر۔ صحابہ کرام کی مبارکباد۔ بعد از خطبہ تمام صحابہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، مبارک ہو علی، آج تم میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ صحیح السند روایات کے مطابق تقریباً 1010 سے زائد صحابہ نے علی کو مبارکباد دی۔ خطبہ امیر المومنین علی بعد از غدیر خم، اردو ترجمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، مجھے واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، مجھے علم اور حکمت عطا کی، مجھے اپنا خلیفہ اور ولی مقرر کیا۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے مجھے تم پر مولا مقرر کیا اور میں تمہارے امور کا ولی اور تمہاری رہنمائی کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حلال و حرام بیان کرنا، تمہیں عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ دینا اور تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا میرا فرض ہے۔ اے لوگو، مجھے تمہاری دنیاوی زندگی، تمہارے اموال اور تمہارے نفسوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یاد رکھو، میں ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہوں، میں ہدایت کا چراغ ہوں، علم کا خزانہ ہوں، اللہ کی مضبوط رسی ہوں، اس کی صراط مستقیم ہوں۔ اے لوگو، نبی اکرم کے بعد مجھ پر ایمان لانے والے کامیاب ہیں اور مجھ سے دشمنی رکھنے والے ہلاک ہوں گے۔ اے لوگو، میرے بعد میرے اہل بیت میری نسل سے امام ہوں گے جو حق کی رہنمائی کریں گے اور حق کے مطابق فیصلہ دیں گے۔
وہ میرے علم کے وارث اور میرے مقام کے حقدار ہیں۔ اے لوگو، ہم اہل بیت رحمت کے خزانے علم کے منبع اور زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ جو ہمیں جانے بغیر دنیا سے گیا وہ جاہل گیا، جو ہماری ولایت سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یاد رکھو، میری بات سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ کوئی نجات نہ پائے گا سوائے اس کے جو ہماری ولایت کو قبول کرے، اور کوئی ہلاک نہ ہوگا مگر وہ جس نے ہماری مخالفت کی۔ اے اللہ، تو گوارا کہ میں نے پہنچا دیا اور تیری مخلوق تک تیرا پیغام مکمل کر دیا۔ اہم نکات حضرت علی کے اس خطبے کے: اپنی ولایت اور امامت کا کھلا اعلان، اللہ کی طرف سے اپنے حق کا اعلان، اہل بیت کے بعد کے ائمہ کرام کی ولایت کا ذکر، ولایت اہل بیت کو نجات کا ذریعہ قرار دیا، جو انکار کرے اس کی گمراہی کی وعید، علم، ہدایت اور حکمت کا سرچشمہ اہل بیت کو بتایا۔ واقعہ غدیر کے بعد نازل ہونے والی آیت، سورہ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ شیعہ اور کئی سنی مفسرین کے مطابق یہ آیت بھی غدیر کے بعد نازل ہوئی۔ غدیر کے اثرات: شیعہ عقیدہ: غدیر کا اعلان خلافت اور امامت تھا۔ حضرت علی کو نبی کے بعد امام اور ولی مقرر کیا گیا۔ یہ امامت الہی نص سے ثابت ہوئی۔ اہل سنت موقف اس حدیث کو علی کی فضیلت اور محبت کا اعلان مانتے ہیں، خلافت کا اعلان نہیں۔ مولا کا مطلب دوست اور محبوب لیا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت: اس حدیث کو تقریباً 110 صحابہ، 84 تابعین، 360 سے زائد محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا۔ شیعہ اور سنی کتب میں حدیث متواتر ہے۔ عید غدیر کے مستحب اعمال: غسل کرنا، روزہ رکھنا، 70 سال عبادت کا ثواب، 2 رکعت نماز مخصوص دعا کے ساتھ، دعا ندبہ پڑھنا، مومنین کو مبارکباد دینا، مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا۔ حدیث غدیر کے مستند مراجع: صحیح ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح نسائی، المستدرک للحاکم، تاریخ طبری، ابن کثیر، صحیح ابن ماجہ۔ تمام مکاتب فکر کے محدثین نے اس حدیث کو متواتر مانا ہے۔ اما اہل بیت کی عید غدیر کے بارے میں احادیث: امام جعفر صادق: غدیر کی عید سب عیدوں کی سردار ہے۔ امام علی رضا: غدیر کے دن کا روزہ 1,00,000 حج و عمرہ کے برابر ہے۔ امام محمد باقر: غدیر کے دن آسمان و زمین خوش ہوتے ہیں۔ غدیر کے بعد کیا ہوا؟ کچھ صحابہ نے خلافت کو سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ علی خلافت سے ظاہری طور پر دور رہے مگر دین کا دفاع کرتے رہے۔ خلافت کا یہ اختلاف بعد میں شیعہ اور سنی فرقے بننے کی بنیاد بنا۔ اہم نکتہ: غدیر کے واقعہ پر تمام اسلامی مکاتب سنی اور شیعہ متفق ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، فرق صرف اس کی تعبیر و تشریح میں ہے۔ خلاصہ: 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو نبی اکرم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کو اپنا جانشین، ولی اور امام مقرر فرمایا۔ دین مکمل قرار دیا گیا۔ صحابہ نے بیعت اور مبارکباد دی۔ یہ دن عید اللہ الاکبر کہلایا۔ بعد میں خلافت پر سیاسی اختلاف ہوا جس کی بنیاد پر امت تقسیم ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔